بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اپنے پروگرام اسلام کی کہانی میری زبانی لے کر شگفتہ زیدی حاضر خدمت ہے۔ آج میری کہانی کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بازار سے سودا لے کر آؤ۔ لڑکا اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ جب بازار میں پہنچا تو اچانک جناب سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ اس لڑکے کی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی، حضور کی نگاہ بھی اس لڑکے پر پڑی۔ بس یہ منظر دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھا ہی رہ گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، لیکن وہ لڑکا واپس نہ لوٹا۔ یہودی بے قراری سے کبھی گھر کے اندر آتا، کبھی گھر سے باہر جاتا، اپنے بیٹے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا نہایت تھکا ہوا اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ صبح سے یہ وقت آ گیا، میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم سودا لے کر آئے ہو؟ اس لڑکے نے عجیب سے انداز میں کہا کہ سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے غصے سے اپنے بیٹے کے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے عجیب سے انداز میں باپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی جو دیکھ سکتی کہ میں نے کون سا سودا خریدا ہے۔ باپ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد وہ بیٹا حضور سرور کائنات کے پاس بیٹھنے لگا۔ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا باپ۔ کچھ دن کے بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ بیماری بڑھتی چلی گئی اور یہاں تک کہ وہ بستر پر لگ گیا۔ بیماری اتنی بڑھی کہ کروٹ لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب وہ قریب المرگ پہنچا تو کیونکہ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بے قرار ہو کر حضور کی خدمت میں آیا اور حضور کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں یہودی ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرا بیٹا آپ کا عاشق بن چکا ہے، اس نے آپ کو اپنا دل دے دیا ہے اور وہ قریب المرگ ہے، وہ صرف آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا آپ میرے بیٹے کو دیکھنے چلیں گے؟ خدا کی قسم میرا لاکھ لاکھ درود السلام ہو میرے حضور پر کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں آتا ہوں، بلکہ اپنے تمام اصحاب کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم لوگ سارے چلو میرے ساتھ، میں اپنے عاشق کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس کو اپنا دیدار کرانے جا رہا ہوں۔ آپ اصحاب کو لیے ہوئے جب اس یہودی کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا انتہائی بیمار، آنکھیں بند کیے اپنے بستر پر پڑا ہے، قریب المرگ ہے۔ میرے حضور نے اپنا دست کرم، کیونکہ آپ کا تو میں کہتی ہوں آپ تو سراپا کرم ہی کرم ہے کہ آپ نے اپنا دست کرم اس کے سر پر رکھا، بس ماتھے پر اس کا ہاتھ، آپ کا ہاتھ آنا تھا کہ اس نوجوان نے آنکھیں کھول دی۔ اور اب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ناتوانی جوانی میں بدل گئی، ایک مرتے ہوئے کو زندگی مل گئی، اس کے لب مسکرائے۔ ایک نظر جناب محمد مصطفیٰ کے چہرے پر ڈالی اور جب مسکرائے تو میرے حضور نے کہا کہ بس اب کلمہ پڑھ لو۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا کہ جو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں وہ کر لو۔ اس لڑکے نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم میرے ہو، جنت میری ہے، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو ہی اس کی زبان سے محمد رسول اللہ نکلا، اس کی جان جسم سے نکل گئی۔ باپ نے اپنے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا تو روتے ہوئے جناب رسول خدا سے کہا کہ اب یہ آپ کا ہے، آپ اسے لے جائیں
اور اس کا کفن دفن اسلام کے مطابق کریں۔ خدا کی قسم میرے نبی نے اس کے جنازے کو اٹھایا، تمام اصحاب نے مل کر اس کے جنازے کو اٹھایا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ اتنے کائنات کے عظیم رسول نے اس کا جنازہ اٹھایا تھا، اتنے جلیل القدر صحابہ اس کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اور جب اس کو قبرستان میں لے کر آئے تو جناب رسول خدا پہلے قبر میں اترے اور اس کے بعد آپ ننگے پاؤں اس کی قبر میں چلنے لگے۔ جب اس نوجوان کو سپرد خاک قبر کے اندر لٹایا گیا تو میرے رسول اس وقت پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اور جب قبر سے باہر آئے تو تمام اصحاب نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے اور آپ تھکے ہوئے ہیں۔ تمام اصحاب نے جناب رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس کی قبر میں کیوں چل رہے تھے؟ میرے نبی نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اس کی جنت کی ضمانت لی تھی اور میں اس کی قبر کو جنت کا ایک گوشہ بنانا چاہتا ہوں، پتہ چلے کہ جس کی قبر میں جناب محمد مصطفیٰ خود اترے اس کا مقام کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ جناب رسول خدا نے کہا کاش تمہاری آنکھیں اس قابل ہوتی تو تم دیکھتے کہ آسمان سے ملائکہ کی فوج ہے جو جوق در جوق اس کی قبر میں آ رہی ہے اس کی زیارت کے لیے۔ کہا قبر میں اتنے ملائکہ ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میرا پاؤں کسی فرشتے کی پاؤں پر نہ جائے، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو میرے نبی نے مسکرا کر کہا کہ جب ملائکہ اور جتنے بھی ملائکہ وہ جوق در جوق اس کی قبر میں آ رہے تھے تو وہ مجھ سے مس کر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کہا کہ میں اس وجہ سے تھک گیا۔ اس کہانی کو جب میں نے پڑھا میرے دل پر اس کہانی نے اتنا اثر کیا کہ میرے منہ سے فوراً دعا نکلی کہ اے میرے پروردگار کاش ہمیں بھی ایسا عشق مصطفیٰ عطا فرما کہ کل جب ہم اپنی قبر میں جائیں تو جناب رسول خدا خود ہماری زیارت کرنے کے لیے آئیں، ہماری قبر میں آئیں، ہماری مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے۔ اور بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔